بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی تمام دوست؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا، یہ بکریاں پالنے یا بکریوں کے بچے کیسے پالنے اس بارے میں نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو ہماری بچے ہیں، یعنی اشرف المخلوقات کے جو بچے ہیں، جن کا منفی سائڈ پہ جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ ہیں، تو ہم کس طرح سے یہ جو بکری فارمنگ ہے اس کا فائدہ ان کی تربیت کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے میسج بھی ہے اور اس کے بڑے واضح فوائد موجود ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس کام میں انوالو کرنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں جب موسٹلی بچے جو ہیں وہ موبائل اور لیپ ٹاپ اور ان چیزوں میں گھسے ہوتے ہیں، جہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ جتنا مرضی اس کو سینسر کر لیں، لیکن ایسی ایڈز اور اس طرح کی فضولیات سامنے آتی ہیں جو یہ کچے ذہنوں پہ بہت نیگیٹو اثر کرتی ہیں۔ تو بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل کریں، ان کو جو جاندار ہیں ان کو پالنے کی تربیت دیں، جانوروں کے ساتھ ان کے اندر انس پیدا ہوگا اور اس طرح سے ان کی جو یوں کہہ لیں کہ دماغ کی گروتھ ہوگی، ان کی جو ذہنی گروتھ ہوگی، جو تربیت ہوگی، اس کے اندر احساس باز اور ہمدردی کا جذبہ ہوگا۔ پڑھو ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس طرح بچوں کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ وہ اپنی انرجی کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے یوں کہہ لیں کہ فوکس جو وہ ہو جاتے ہیں فضول چیزوں کی طرف، تو وہ اچھی چیزوں کی طرف راغب ہوں گے۔ تو یہ جی ایک مشورہ ہے اور اس پہ سب سے پہلے تو میں خود عمل کر رہا ہوں، تو مشورہ میرے خیال میں دینا بھی وہی چاہیے۔ تو میں نے محسوس کیا ہے خاص طور پہ اکثر بیٹا میرا جو ہے وہ اس وقت ایکس باکس پہ گیم کھیل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ شکر ہے کہ میں نے شروع سے اس چیز پہ سختی رکھی۔ میرے بچے فون نہیں یوز کرتے، ٹیب وغیرہ نہیں یوز کرتے، تو لیکن ایکس باکس جو ہے وہ کیونکہ ایک آف لائن چیز ہے، آن لائن نہیں ہوتا، تو اس پہ گیم وغیرہ بچوں کے ساتھ کھیلنی خود بھی چاہیے اور ان کو اجازت بھی دینی چاہیے۔ تو یار ہے نہیں ٹک دی، یہ جی پٹ ہے، اس کا نام ہے ٹٹیری، چھوٹی سی ہے، سب سے تیز ہے، سب سے شرارتی ہے۔ تو اب جب سے یہ بکریوں نے بچے دیے ہیں تو یہ میری کافی ہیلپ کرتا ہے، ساتھ میں بھتیجا عبدالعادی، تو ان دونوں کو میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کچھ دن سے۔ تو یہ اس وقت آتے ہیں اور میں خود کھڑا ہوتا ہوں پاس، پہلے میں خود کر رہا تھا سارا، تو اب یہ بچوں کو ساتھ میں فیڈ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حالانکہ مجھ سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے بیچاروں کو بیچ میں، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو کافی انجوائے کرتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں میں جب آتا ہوں کہ جانا ہے اور بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کروانا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ اب شہمیر جو ہے وہ ماشاءاللہ اگر میں نہیں ہوں تو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر میں کہیں گیا ہوں تو چھوٹے موٹے معاملات، جانور کو میڈیسن دینا، ایون انجیکشن لگانا پڑ جائے وہ بھی لگا لیتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ کچھ بچوں کو چیک کر رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ موشن ٹائپ کچھ کر رہا ہے تو اس کو گرائیو واٹر دیا جائے۔ تو بڑا نوٹس کرتا ہے ان چیزوں کو اور بڑی جلدی پک کرتا ہے۔ ایج ایسی ہے نا، ان بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت تیز ہے اور وقت سے پہلے ہے۔ تو یہی ٹائم ہے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی اندر یوں کہہ لیں کہ پوٹینشیل ہے، اس کو ڈائریکشن دی جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری ثقافت تھی، ہمارا ورثہ تھا، بینگ اے مسلم، جانوروں کو، حلال جانوروں کو پالنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا۔ تو اس کو ہم نے بڑا پیچھے چھوڑ دیا گورے کو کاپی کرتے کرتے، اور گورا جو ہے وہ حالانکہ وہ واپس اس کام میں آ گیا، اس نے ہمارا شیوا اپنا لیا اور ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے ماڈرن ہونے کے چکر میں مشینز کی طرف زیادہ چلیں گے۔ تو جاندار چیز، قدرتی چیز کے ہم قریب رہیں گے تو یار نہیں کرو،
ان کو جی مٹی سے بچانا ہوتا ہے کہ مٹی نہ کھائیں. یہ بچوں کی، اتنے چھوٹے بچوں کی بڑی عادت ہوتی ہے ہر طرف منہ مارنا، تو یہ چونا وغیرہ اور مٹی جو ہے ان کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں، وہ یہ نہیں ٹک دی. چلو بچوں، ہو گیا بیٹا فی الحال یہ رہ گیا. اس کو اوپر پکڑو نا، سرنج کو اوپر رکھو، منہ اوپر رکھو اس کا، ایسے اس طرح رام سے، بالکل رام سے، جیسے وہ خود سک کرتا جائے. سرنج کو اس کے بالکل سامنے رکھو جیسے تھن ہوتا ہے، ہاں اس طرح، اور بالکل آہستہ آہستہ سک کرتا جائے رام سے. جیسا ڈرنچ نہیں کرنا، تم نے نہیں زور سے ڈرنچ کرنا پیچھے سے. اور ٹٹیری رک جا، کیا تکلیف کیا ہے تجھے؟ یہ ہماری سرخاب ہے، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے. بچے ویسے ہی پیارے لگتے ہیں، لیکن ان کی شرارتیں سم ٹائم بندے کو زچ کر دیتی ہیں. یار نہ پکڑنا بیٹا، پکڑ کیوں رہے اسے؟ بس اسے ہٹا دو، پکڑو نہیں. یہ جی ایک اسے سوشل میسج کہہ لیں، اس کو بکری فارمنگ کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس جا رہا ہے اس کا ایک حصہ کہہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم ہے. ہم پتہ نہیں بکری فارمنگ میں کچھ اور کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کیا ہی ریولیوشن ہم لے کے آئیں گے، آئی ڈونٹ نو. ابھی تک اس کا مستقبل سیدھی بات ہے دھندلا ہی ہے. ماڈرن فارمنگ کس طرح سے اپلائی ہوگی، بہت سے اندیشے ہیں، بہت سے سوالات ہیں، جو کچھ حقائق ہیں. اور میں تو حقائق کہنے سے باز آؤں گا نہیں، جو مجھے اندیشے ہوں گے وہ بھی میں بتاؤں گا. تو مجھے تو فی الحال بیتل جانور جو ہے نا، یہ بڑا گھریلو سا جانور لگتا ہے. کمرشل فارمنگ میں ایڈجسٹ ہوتا، وہ ایک اور لیول کے اینیمل ہوتے ہیں. بیٹا ادھر دیکھو، یہ مٹی کھا رہے ہیں، بس انہیں اندر کرو، یہ تھک گئے، اب انہوں نے یہ کچھ کیا کرنا ہے. بالکل یہ ہمارے بچوں سے زیادہ ضدی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے میں اسے جتنی بار پیچھے کروں گا نا، یہ مڑ کے ادھر ہی آئے گا. دیکھیے گا ادھر ہی آنا ہے اس نے، جو مرضی ہو جائے. تو یہ زچ کر دیتے ہیں بندے کو. اور یہی چیز شاید بکری جو ہے نا، وہ پیغمبروں سے جو پلوائی گئی، اس کے پیچھے لاجک قدرت کا یہی تھا کہ ان میں صبر پیدا کیا جائے. یہ واقعی بندے کا صبر کو آخری حد تک آزماتی ہیں. تیری ماں تھی. بہرحال جی یہ کچھ تھا، بیٹھا میرے ذہن میں آیا ساتھیوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی جائیں، تو میں نے کر دی. امید ہے کافی سارے ساتھی اس چیز کے ساتھ اگری ہی ہوں گے میرے ساتھ، اور مزید ان کو اس چیز سے موٹیویشن بھی ملے گی. اپنے بچوں کو بھی یہ چیز دکھا سکیں گے تو ان کو بھی اس چیز سے جو ہے وہ انسپریشن ملے گی. تو دعا میں یاد رکھیں جی، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.